جہاں ہنستے مسکراتے لوگوں کی چہل پہل تھی۔ آفاق سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سے کیا کہے۔ پھر اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا، مگر دوست کی غمگساری پا کر وجدان کا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر آفاق کو دیکھا اور کہا، اچھا دوست، اب اجازت دو۔ آفاق اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، دھیرے سے بولا، میں اس حالت میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وجدان دل گرفتگی سے مسکرایا، میری یہ حالت تو اب مستقل رہنے والی ہے، تمہیں جب فرصت ملے غم گساری کو آ جانا، مگر اس وقت تمہاری بہن کی شادی ہو رہی ہے اور تمہارا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے۔ آفاق سمجھ گیا تھا کہ وہ اس وقت تنہائی چاہ رہا ہے، اس لیے پھر کچھ نہ کہا، چلتا ہوں۔ وجدان نے کہا، پھر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وجدان نے کار اپنے گھر کے گیٹ پر روکی، پھر اتر کر گیٹ کھولنے کے بعد کار پورچ میں لے جانے کی بجائے وہیں اس کا انجن بند کر دیا اور چابی سے چھوٹا گیٹ کھول کر اندر آ گیا۔ سامنے سے ساجد مزمل کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر مزمل نے ساجد سے کہا، لو بھائی، وجدان بھی آ گیا ہے، اب تم لوگ باتیں کرو۔ پھر ساجد سے ہاتھ ملا کر واپس اندر چلا گیا۔ ساجد گہری نظروں سے وجدان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹینس لگ رہے ہو، اس نے کہا تو وجدان اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بولا، بس ایسے ہی۔ پھر فوراً بشاشت سے کہا، تم سناؤ، اور سنجیدگی کا چولا اتار کر اپنی جون میں آ گیا۔ ضرور سنائیں گے بھائی، کہو کیا سننا چاہو گے، کوئی غزل یا پھر ٹھمری سے کام چلے گا؟ الحمدللہ اس وقت سب کچھ سنانے کی پوزیشن میں ہے، البتہ نہ رہتے اگر میں نے اپنے کیمرے کا رول دھلوائے بغیر ایڈیٹر صاحب کو دے دیا ہوتا۔ بولتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل میں ایک لفافہ نکال کر اس کے سینے پر مارتے ہوئے جھڑک کر کہا، لے پکڑ اپنی سوغات، اور آئندہ میرے کیمرے کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں تو تجھے شریف آدمی سمجھتا تھا اور تو پوری چوری چھپے لڑکیوں کی تصویریں اتارتا ہے، سدھر جا، نہیں تو کسی کے بھائی کے ہاتھوں پٹے گا۔ وہ جانے کیا بول رہا تھا، وجدان نے دھیان بھی نہیں دیا اور نہ سمجھی کے عالم میں اس لفافے کو کھولنے لگا جو ساجد نے اسے پکڑایا تھا۔ لفافہ کھلا اور ملیحہ کی تصویریں وجدان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ تصویروں میں مسکراتی ہوئی ملیحہ اس ملیحہ سے کتنی الگ تھی جسے وہ ابھی مل کر آ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ اندر جانے لگا۔ او بھائی، میں یہاں کھڑا ہوں۔ اسے غائب دماغی کیفیت میں اندر جاتے دیکھ کر ساجد اپنی ناقدری پر بلبلایا۔ وجدان سست رفتاری سے چلتا لاؤنج میں آ گیا جہاں روز کی طرح سب موجود تھے اور چائے پی رہے تھے، لیکن وجدان نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ مصطفیٰ عظیم خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سمیرا مہمانوں کے درمیان مگر اس رخ سے بیٹھی تھی کہ کوئی بھی اگلے دروازے یا پچھلے لان کی طرف جاتا تو اس کی نظر میں آ جاتا۔ اس نے وجدان کو آتے دیکھا تو ملیحہ کے پاس جانے کے خیال سے کھڑی ہو گئی، لیکن پھر وجدان کو نور الہدیٰ کے پاس جاتے دیکھ کر رک گئی۔ پھر کچھ سیکنڈ کے بعد وہ اسٹیج سے اترا، اس کے پیچھے ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ پھر دونوں میں مختصر سی بات چیت ہوئی۔ وجدان چلا گیا تو سمیرا نے میوسی سے سر جھٹک دیا۔ ایک پل کو اسے لگا تھا کہ شاید وجدان نور الہدیٰ کو سب بتا دے گا، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے وہ پچھلے لان کی طرف آ گئی۔ اس نے آبنوسی دروازے کی چوکھٹ پر قدم رکھا ہی تھا کہ اوپر زینے پر کمرے کے دروازے کے سامنے بے ہوش پڑی ملیحہ پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ نہ جانے وہ کیا احساس تھا جس نے سمیرا کو دہلا دیا۔ پھوپھا جان، کسی خوف کے زیر اثر وہ چلائی اور بجائے ملیحہ کے پاس جانے کے الٹے پیروں باہر کی طرف دوڑ پڑی۔ پھوپھا جان، ملیحہ اتنا بول کر ہی ہانپنے لگی تو بابا جان پریشانی بھری عجلت سے بولے، کیا ہوا ملیحہ کو؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کو قابو کرتے ہوئے اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، ملیحہ اپنے کمرے کے باہر بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ نور الہدیٰ گلے میں پڑی پھولوں کی مالا کھینچ کر اتارتے اندر کی طرف بھاگے۔ بابا جان بھی ان کے پیچھے تھے۔ نور الہدیٰ نیچے سے ہی ملیحہ کے بے ہوش وجود کو دیکھ چکے تھے۔ وہ کئی سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے ملیحہ کے پاس آ بیٹھے اور پھرتی سے اسے اپنے بازو سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، پلکیں نم ہو رہی تھیں، نیم با ہونٹوں میں مدھم ارتعاش تھا، اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ نور الہدیٰ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو اپنے سینے پر محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے ملیحہ کی نبض ٹٹولی جو ڈوبتی جا رہی تھی، پھر سیڑھیوں پر بھاگتے آفاق کو دیکھ کر چلائے، آفاق گاڑی نکالو، اور وہ سر ہلاتا پلٹ گیا۔ نور الہدیٰ کی چھٹی حس خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پاس ہی بیٹھے پریشان سے بابا جان کو کوئی دلاسا دیے بغیر انہوں نے آنن فانن ملیحہ کو بازوؤں میں اٹھا لیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔
مہمانوں میں افراتفری مچی تھی، ہر طرف سے کیا ہوا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آفاق کار کا انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ سمت نے پھرتی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں بابا جان دوسری طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے ملیحہ کو ان کی گود میں لٹا دیا اور خود ساتھ والی آفاق کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ کے نور الہدیٰ کے بیٹھتے ہی آفاق نے کار کو طوفانی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ چند لمحوں کی افراتفری کے بعد نبض ایک دم ساکت ہو گئی تھی۔ حیرت کی زیادتی سے ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا، کہکوں اور مسکراہٹوں کا دریا امڑ رہا تھا، وہاں اب یک لخت اندیشوں کے سائے لہرانے لگے تھے۔ یا اللہ! دروازے کے آگے بنے چھوٹے برآمدے کی سیڑھیوں پر بے دم ہو کر بیٹھتی سمیرا کے لبوں سے دعا کی صورت ایک پکار نکلی تھی۔ ہمیشہ نپے تلے انداز میں برتاؤ کرنے والے بابا جان ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے، کبھی وہ ملیحہ کے ہاتھ چومتے، کبھی اس کے چہرے کو، پھر اس کے گال تھپکتے ہوئے آوازیں دینے لگتے، اور جب پکار رائیگاں جاتی تو اسے خود میں بھینچ کر سسکنے لگتے۔ اے اللہ میرے حوصلے کو نہ آزمانا، یہ دعا ان کے زبان کا ورد بنی ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک بابا جان کا دھیان آیا کہ ملیحہ دلہن بنی ہوئی ہے، تو وہ آنکھیں جھپک کر دھند کو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ بابا جان نے زندگی میں کئی صدمے جھیلے تھے، مگر کبھی ان کی آنکھ نم نہیں ہوئی، لیکن ملیحہ کو دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھیں بھر آئیں تو اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ کر رو پڑے۔ تبھی انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں پکڑا ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے سرک گیا ہے۔ وہ ٹھٹک کر اپنی خالی ہاتھ کو دیکھنے لگے، پھر گھبرا کر ملیحہ کی بند پلکوں کو دیکھا اور زور سے چلائے۔ آفاق! گاڑی تیز چلاؤ! آفاق پہلے ہی بہت سپیڈ پہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ان کے لہجے کی سرسراہٹ کو محسوس کر کے اس نے رفتار اور بڑھا دی۔ ہسپتال کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے گیٹ پر گاڑی روکتے ہی نور الہدیٰ اترے اور پچھلی طرف کا دروازہ کھول کر ملیحہ کو نکالنے لگے۔ اسٹریچر لاؤ کی آواز لگاتا آفاق پیچھے آیا اور ملیحہ کو نکالنے میں نور الہدیٰ کی مدد کرنے لگا۔ کوئی شخص تیزی سے اسٹریچر دوڑاتا ہوا آیا تھا۔ ان دونوں نے ملیحہ کو کار سے نکال کر اسٹریچر پر ڈال دیا۔ اس دوران باقی لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔ ایک ہجوم ملیحہ کے اسٹریچر کے ساتھ ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ ایمرجنسی کی اطلاع پا کر ایک ڈاکٹر تیزی سے اس طرف چلا آیا اور رکے بغیر اسٹریچر کو چلاتے رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اسٹریچر کے ساتھ ساتھ تیز تیز چلتا ملیحہ کی نبض چیک کرنے لگا۔ اسے شک سا ہوا۔ ایک منٹ! ڈاکٹر کی آواز پر سبھی تھم گئے۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ کانوں پر لگا کر ملیحہ کی دھڑکنیں چیک کیں، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی ٹارچ نکال کر اس کی روشنی باری باری ملیحہ کے پپٹوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر سیدھا ہوتا ہوا سر ہلاتا پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا؟ بابا جان نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر انہیں دیکھ کر تعصب سے بولا، شی از ڈیڈ۔ اس نے کہا تو وہ مر جائے گی، اور وہ مر گئی۔ سمیرا کے اندر عجیب سی بےقلی پھیلی تھی۔ اس نے نظر گھما کر اپنے آس پاس دیکھا۔ لان میں مہمانوں کے لیے ڈیکوریٹڈ کرسیاں اور میزیں لگی تھیں، مگر مہمان جا چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی غیر اعلانیہ طور پر کینسل ہو چکی ہے۔ پھر وہ رکا کرتے۔ سامنے ہی تازہ پھولوں کے ساتھ خوبصورت سا اسٹیج سجا تھا، جو دلہن لان میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں جنہوں نے رات کو دن میں بدل دیا تھا۔ قصر فاروقی کی بیرونی دیواروں پر چھت سے رنگین برقی کمکمے لٹکتے ہوئے جھلملا رہے تھے۔ یہ جھلملاہٹ میں لگے پودوں اور درختوں کے تنوں سے بھی لپٹی ہوئی تھیں۔ کسی کو بھی ان روشنیوں کو گل کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ سبھی تو شوق میں تھے۔ صرف باہر سے ہی نہیں، قصر فاروقی اندر سے بھی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، اور موتیے کے پھولوں کی لڑیاں ہر طرف باہیں پھیلائی کھڑی تھیں۔ مگر اس سج دھج کے باوجود اچانک ہی اس کو لگنے لگا تھا جیسے سجا سنورا مگر اداس، بالکل ملیحہ کی طرح۔ سمیرا نے سوچا اور سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ ٹھنڈ میں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑنے لگا تھا۔ جب کہیں جا کر ہارن کی آواز سنائی دی، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آفاق کی گاڑی پورچ میں آگے جا کر رک گئی تھی۔ بچے کھچے مہمانوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے لیا، مگر اس میں سے آفاق اور سمد ہی برآمد ہوئے تھے۔ وہ بھی نظر چراتے ان کے نظرگے میں سے نکل گئے تھے۔ سمیرا نے دیکھا، آفاق نے ہاتھ میں لال رنگ کی پوٹلی اٹھا رکھی تھی اور وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کے پاس کھڑا ہو گیا تو سمیرا نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، ملیحہ کہاں ہے؟
سمیرا کو لگا اس کے سوال پر آفاق کی آنکھیں نم ہوئی ہیں، اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ پوٹلی سمیرا کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ سمیرا دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہی سیلف آرگینزا کا لال کامدانی کا دوپٹہ تھا جو ملیحہ شام سے اوڑھے بیٹھی تھی۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے دوپٹے کی تہہ ہٹائی تو اس میں رکھا زیورات کو دیکھ کر اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اسے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اسے معلوم تھا یہ ملیحہ کے زیور ہیں۔ سائمہ نے گھبرا کر دوپٹہ سمیرا سے لے لیا، پھر زیور الٹ پلٹ کر سرسراتے لہجے میں بولی، یہ تو ملیحہ کے زیور ہیں، میں نے خود سمیرا کے ساتھ مل کر اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائے تھے۔ آفاق کچھ نہ کہہ سکا۔ جو زیور تم نے ملیحہ کو پہنائے تھے میں انہیں لاش پر سے اتار کر لایا ہوں۔ بدستور نظریں چراتے ہوئے اس نے سمت کو دیکھا اور سر کے اشارے سے کچھ کہا۔ وہ بھی سر ہلاتا اس کے پیچھے لان میں آ گیا۔ دونوں ٹیبل اور کرسیاں اٹھا کر سائڈ میں جمع کرتے لان خالی کرنے لگے۔ گھر کے نوکروں نے جو انہیں اس کارروائی میں مشغول دیکھا تو ایک ایک کر کے ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ جنید کی گاڑی ملیحہ کی خالہ اور ممانیوں کو لے کر آ پہنچی تھی۔ ان روتی بلکتی خواتین کا وہ حال تھا کہ خود سے گاڑی سے بھی نہ اتر پائی۔ ان کی بیٹیوں نے انہیں گاڑی سے اتارا، پھر سہارے دیتی کرسیوں تک لے آئیں۔ کیا بات ہے، آپ لوگ رو کیوں رہی ہیں؟ ملیحہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگ اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ وہ سب سوال کر رہی تھیں اور ہر سوال کے ساتھ ان کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ نور الہدیٰ کی گاڑی بھی آ گئی اور اس کے پیچھے ہی ایک ایمبولینس بھی آ کر رکی تھی۔ ایمبولینس کو دیکھ کر سبھی کے دل رک گئے تھے۔ نور الہدیٰ اتر کے پیچھے آئے اور سہارا دے کر بابا جان کو گاڑی سے اتارا جو اپنے پیروں پر کھڑے بھی نہ ہو پا رہے تھے۔ ملک ناصر اور منیر حسین نے گاڑی سے نکال کر ان کو دونوں بازوؤں سے تھام لیا تو نور الہدیٰ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ دونوں انہیں لان میں لے کر آ گئے تھے اور کرسی پر بٹھا دیا۔ نور الہدیٰ بابا جان کو چھوڑ کر ایمبولینس کی طرف آ گئے۔ پھر نور الہدیٰ اور آفاق سٹریچر اٹھائے ایمبولینس سے نکل آئے جس پر سفید چادر سے ڈھکا ہوا وجود لیٹا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ منظر دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ نڈھال ہوتے بابا جان نے سٹریچر کو دیکھا جسے نور الہدیٰ ملیحہ کے کزنز کے ساتھ لان میں لے جا رہا تھا۔ ان کی زبان سے نعرہ و فریاد بلند ہونے لگی۔ سمیرا کا سانس رکا جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا اسے قیامت تک خبر نہ ہو کہ چادر سے ڈھکا ہوا وجود کس کا ہے۔ اپنی اس خواہش کے باوجود وہ اٹھی اور چلتی ہوئی سٹریچر کے پاس آ گئی۔ وہ چند لمحے چادر کا کونا مٹھی میں جکڑ کر کھڑی رہی، پھر اس نے جھٹکے سے چادر الٹ دی اور موت کی آغوش میں سوئی ملیحہ کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ سمیرا سٹریچر کے پاس گر پڑی۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے ملیحہ کو دیکھ رہی تھی جس کا گلابی چہرہ موت کے اثر سے سفید ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے چمکتے تھے مگر موت کے بوجھ سے بند ہوتی پلکوں تلے روشنی کی ہر کرن دب چکی تھی۔ اس کے ہر لمحہ مسکراتے ہونٹ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو چکے تھے۔ روح جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی مگر اس کے ہاتھوں سے مہندی کی خوشبو اب بھی آ رہی تھی۔ اس نے ملیحہ کے ہاتھ کی پشت کو ذرا سا چھوا تو ملیحہ کی کلائی میں چوڑیاں چھنک گئیں۔ اس دھیمے شور نے سمیرا کے ضبط میں شگاف ڈال دیے۔ روکتے روکتے بھی اس کے لبوں سے آہیں نکل گئیں اور وہ ملیحہ سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ نور الہدیٰ نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ خود ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اونچی آواز میں روئیں، اونچی آواز میں ان کی فلک شگاف چیخیں آسمانوں کے اوپر ملیحہ کے کانوں تک پہنچ جائیں، مگر ان کی آنکھیں صحرا بنی تھیں۔ لب بھینچے ہوئے انہوں نے بابا جان کی طرف دیکھا۔ ان کی شخصیت، ان کا رعب دبدبا نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ اس وقت وہ ایک بے کس غمزدہ باپ تھے جنہیں اکلوتی بیٹی کی موت نے توڑ دیا تھا۔ نور الہدیٰ کو ان پر ترس آنے لگا۔ تھک کر وہ اپنے وجود کی ڈھارس دینے کے لیے اٹھ گئے۔ نور الہدیٰ کا کندھا میں اثر آیا تو بابا جان کے رہے سہے ہوش بھی کھو گئے۔ ان کے سینے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگے۔ میری ملیحہ مر گئی، میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 7 سال ترس کر گزارا، وہ ایک پل میں مجھے چھوڑ گئی۔ جسے ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی اور میں اپنی بیٹی کو بچا بھی نہ سکا۔ موت اتنی ارزاں ہوگی تو کہیں سے مجھے بھی لا دو۔ نور الہدیٰ ٹوٹ رہے تھے مگر ان کا ضبط نہ ٹوٹا۔ سمیرا نے دھندلی آنکھوں سے نور الہدیٰ کو دیکھا جو برداشت کی آخری حدوں کو آزما رہے تھے۔
پھر بابا جان کو دیکھنے لگی جن کی برداشت کی آخری حد بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کا دل بھر آیا، کون کہے گا قیامت آنی باقی ہے۔ پھر اچانک ہی وجدان کا خیال آیا تو کانپ اٹھی۔ ہاں مگر ایک حشر ابھی اور اٹھے گا، پھر قیامت تک قیامت مستقل ہو جائے گی۔